السلام علیکم، میں ہوں طاہر ملک۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ منحرف جو رکن ہوگا اگر وہ ووٹ ڈالے گا قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا، اس فیصلے کو بھرپور اپنے حق میں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے ایک بہت زبردست پروگرام بنایا، ایک منصوبہ بندی کی ہے جس کے تحت وہ پنجاب حکومت اور قومی حکومت یعنی کہ شہباز شریف وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب دونوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے جا رہے ہیں۔ وہ منصوبہ کیا ہے، وہ کیا ایک ایسا طریقہ انہوں نے سوچا ہے جس سے ان کا خیال ہے کہ یہاں پہ بھی مسلم لیگ نون کو پنجاب میں اور وفاق میں دونوں میں اتنی مشکلات ہوں گی کہ شاید یہ زندہ نہ رہ سکیں۔ زندہ رہنے سے مراد پولیٹیکل زندگی ہے، اور اگر یہ زندہ بھی رہ جائیں جو ان کی کوشش ہے، جو باٹم لائن وہ یہ ہے کہ وہ ایسے حالات پیدا کرنا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی، اور اس میں عمران خان کو آپ تعریف بھی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی اپوزیشن اتنی وارم، سخت اور اتنی ایک پاپولر اپوزیشن دی ہے کہ انہوں نے ابھی تک 1.5 مہینہ ہو گیا ہے اس حکومت کو نہ پنجاب میں نہ وفاق میں پیس، سکون، امن، سکھ چین نہیں لینے دیا، اور ان پہ ایک سٹریس مسلسل آ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا پلان ہے، وہ کس طرح چاہ رہے ہیں کہ اس نئی صورتحال سے ایک فائدہ اٹھانا چاہیں۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب پچھلے مہینے اپنا مسلم لیگ نون نے یہاں پہ کامیابی حاصل کی جس میں سے 25 پی ٹی آئی کے وہ ایم پی اے تھے جنہوں نے اپنی پارٹی کے اپنا خیال کے یا اپنی پارٹی کی سوچ کے برعکس، جس کو ہم منحرف کہتے ہیں، انہوں نے ووٹ دیا، جس کے نتیجے میں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب 196 ووٹ لے کے بن گئے۔ اس پہ جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تو اس وقت تو اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب پرویز الہی صاحب نے ایک ریفرنس تیار کیا، ایک ریفرنس بھیجا الیکشن کمیشن کو کہ یہ جو 25 لوگ ہیں انہوں نے ووٹ جو ہے نا اپنی پارٹی کی منشا کے مطابق نہیں دیا، لہٰذا ان کے خلاف پاکستان کے آئین کے تحت ایکشن لیا جائے۔ جو ان کا خیال ہے، جو پاکستان کے آئین میں ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کو ووٹ آپ پارٹی کی پالیسی کے خلاف نہیں دے سکتے۔ آپ جب پاکستان میں بجٹ اسمبلی میں پیش ہو، آپ بجٹ کا ووٹ بھی اپنی پارٹی کے خلاف نہیں دے سکتے، اگر آپ دیں گے تو آپ ڈی سیٹ ہوں گے۔ تو اس پہ جب انہوں نے ریفرنس بھیجا، کل کا دن بڑا اہم ہے، 20 مئی کیوں اہم ہے، اور اس 20 مئی کو تحریک انصاف یا عمران خان نے کس طرح اس کے لیے پلان کیا ہے، اس کا آپ کو اس سوال کا جواب آپ کو اس ویلاگ میں ملے گا۔ تو اصل میں ہوا یوں ہے کہ جب اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ایک ریفرنس بھیجے ان 25 لوگوں کے خلاف، ان 25 ایم پی اے کے خلاف کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے یا الیکشن کمیشن اس پہ فیصلہ کرے، تو الیکشن کمیشن کے پاس 30 ڈیز کا ایک لمٹ ہے، تو 30 ڈیز کل پورے ہو جائیں گے، تو لاجیکلی اصول کے تحت کل ایک فیصلہ آ جائے گا جس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ 25 لوگوں کا کیا فیوچر ہے۔ اور جو کامن سینس بتا رہی ہے، کیونکہ اب سپریم کورٹ کی ایک واضح انسٹرکشن ہے کہ جس بندے نے اپنی پارٹی کے مطابق ووٹ نہیں دیا وہ منحرف ہے اور اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ مائنس ہو جائے گا، وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ لاجیکل بات ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہوگا وہ اسی سپریم کورٹ کی سپرٹ کے تحت ہوتا ہے، اور جس کی موسٹ پروبیبلی یہی ہوگا کہ یہ 25 لوگ جو ہیں یہ ان کے ووٹ شامل نہیں ہیں۔ تو اگر یہ کل فیصلہ جو آئے گا تو اس پہ جو منصوبہ ہے وہ ہم بعد میں اس میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں، اس کے تحت کل کا دن بڑا اہم ہو جائے گا پاکستان کی سیاست میں، خاص طور پہ پنجاب کے لیے۔ کل یہ فیصلہ آ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کی روح کے تحت حمزہ شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہ رہیں۔ اگر وہ یہ الیکشن کمیشن کہہ دیتا ہے کہ یہ 25 لوگوں کے ووٹ شامل نہیں ہیں، آپ کی جو اکثریت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور کیونکہ پاکستان جو پنجاب اسمبلی کے جو رول ہیں، جو اس کی تعداد ہے اس میں 186 آپ کے پاس ووٹ ہونے چاہیے کسی کو بھی سی ایم بننے کے لیے، تو جب وہ 25 ہم لوگ مائنس کرتے ہیں تو حمزہ کے پاس اپنے اتحادی ملا کے جو پیپلز پارٹی ہیں، یہ باقی لوگ ہیں، ان کے پاس اکثریت نہیں رہتی۔ تو کل کا فیصلہ براہ راست پنجاب پہ اثر انداز ہوگا اور ایک زلزلے کی صورتحال بن جائے گی۔ اب تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ تحریک انصاف نے اس کا کیا پلان کیا ہے۔ اب انٹرسٹنگلی یہ ہے کہ اس سے پہلے موجودہ حکومت جو کہ مسلم لیگ نون کی ہے، جس کے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کیا تھا کہ قائم مقام گورنر بنانے کے لیے انہوں نے اسپیکر کا نام دیا ہوا ہے، اور اسپیکر نے جب ان کا یہ نوٹیفیکیشن ہوا تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی میں نہیں گورنر بنتا۔ مگر اب پلان یہ ہے کہ جو ہی اگر یہ فیصلہ آتا ہے جو کل آئے گا، اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی قائم مقام گورنر بن جائیں گے۔ اب آپ سوال کریں گے وہ گورنر کیوں بن جائیں گے؟ وہ گورنر اس لیے بن جائیں گے کہ صوبے میں یہ گورنر کا کام ہے کہ وہ سی ایم پنجاب جو ہے اس سے کہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں۔
تو جب اگر گورنر ہی نہیں ہوگا, اگر کل فیصلہ اگر آ بھی جائے اپنا الیکشن کمیشن کا, یا جس طرح سپریم کورٹ کا پہلے فیصلہ آ چکا ہے, تو وہ کون ہوگا جو جا کے سی ایم حمزہ شہباز سے کہے کہ جناب آپ جا کے ووٹ لیں اور ثابت کریں آپ کے ساتھ اکثریت ہے. تو اس کے لیے پلان پہلا یہ بنایا کہ وہ گورنر بن جائیں گے. اب جو ہی وہ گورنر بنیں گے, اور جو کہ موسٹ پرابلی یہی فیصلہ آئے گا کہ یہ 25 لوگ مائنس ہوں گے, تو جب یہ لوگ مائنس ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ جناب آپ اپنا ووٹ لیں. اب ووٹ میں ان کے پاس اکثریت نہیں ہے. اب اکثریت نہیں ہے, اس کی تھوڑی سی ہم ڈیٹیل ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس وقت پنجاب اسمبلی میں کیا سچویشن ہے ان ٹرمز آف نمبرز, کیونکہ ہم وہیں کے وہیں چلے گئے ہیں 2 مہینے پہلے جو ایک نمبرز گیم شروع ہوئی تھی کہ نمبر کس کے ساتھ ہیں. یاد رہے کہ جمہوریت میں وہ کہتے ہیں نا تولہ کرتے ہیں گنا نہیں کرتے, تو الٹیمیٹلی اسمبلی میں دیکھنا یہ ہے کہ اکثریت کس کے ساتھ ہے. تو آج کی جو صورتحال ہے نا, اس میں جو اس وقت صورتحال ہے اس میں پی ٹی آئی سے شروع کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے اگر 25 لوگ نکال دیں تو ان کے پاس 158 ایم پی ایز بچتے ہیں, یعنی کہ وہ 25 جنہوں نے ووٹ دے دی, جس طرح میں نے کہا جو موسٹ پروبلی ایسے ہی ہوگا کہ کیونکہ انہوں نے ان کے ووٹ کینسل ہو گئے اور ان کی سیٹیں بھی ختم ہوگی, تو 158 ان کے پاس لوگ ہیں. اور 10 جو سیٹیں ہیں وہ قابلی کی ہیں, تو آپ یہ 10 ایڈ کر لیں, 168 ہوں گے تحریک ہماری پی ٹی آئی کے پاس. اب دوسری طرف چلتے ہیں نون لیگ کی طرف. نون لیگ کا کلیم ہے ان کے پاس 165 ایم پی ہیں, اور ان میں سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے 4 ایم پی ایسے ہیں جو ان سے بھی منحرف ہیں. انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, تو اگر وہ نکال لیں تو پھر 161 باقی رہ جاتے ہیں. آگے ایڈ کرتے ہیں کہ نون کے پاس باقی کیا ہے, ان کے پاس 7 پیپلز پارٹی کے ایم پی آ سکتے ہیں, 5 آزاد لوگ ہیں جو وہ کلیم کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں. اسی طرح راہ حق پارٹی ہے, 1 ایم پی اے ان کے ہیں. تو اگر یہ سارے ملا لیے جائیں تو ان کے پاس 174 ایم پی اے بن رہے ہیں, جو ابھی تک کی کیلکولیشن ہے. اب اس میں 2 چیزیں ہیں جس پہ جو عمران خان صاحب نے جو ٹاسک دیا ہے پرویز الہی صاحب کو, اس میں آپ نے اگر سنا ہو تو اس میں 4 میں نے بولا ہے 4 ایم پی اے ایسے ہیں جو مسلم لیگ نون کے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی پارٹی کے ساتھ اگری نہیں کرتے. تو یہ بات ثابت ہوگی کہ سپریم کورٹ کے بعد تو وہ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے, تو آپ کہیں گے ان کا پھر ویلیو کیا ہوگی. وہ ڈی سیٹ ہو جائیں یا بعد کی بات ہے, اگر وہ کل ایبسینٹ ہو جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون کے 4 ووٹ کم ہو جائیں گے, تو پھر ان کی جو 165 سیٹ ہے وہ بیسیکلی 161 رہ جائیں گی. اب دوسری طرف چلتے ہیں, 5 جو آزاد لوگ ہیں, آزاد تو آزاد ہیں, اس آزاد کے ساتھ اگر رائے حق کے 6 اگر ایم پی ہوں, اگر ان پہ پرویز الہی کو یہ اسائنمنٹ دی گئی ہے کہ آپ ان میں مل کے کام کریں. ویسے اگر یہ آزاد اور راہ حق کا ایم پی اگر نون کے کھاتے میں ڈالا جائے تو پھر ان کی تعداد بنتی ہے 172 ایم پی اے, جو کہ زیادہ ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان آئین کے تحت اگر آپ 25 لوگ مائنس کریں تو اس وقت اسمبلی میں جس کی بھی اکثریت ہوگی وہ اس وقت وزیر اعلیٰ بن جائے گا. تو آج کی جو ابھی صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا کلیم ہے کہ ان کے پاس 172 ایم پی ایز ہیں, جبکہ دوسری طرف کاف لیگ کا یا کاف لیگ کا کلیم یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ ہوم ورک کیا ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی ان کا کلیم ہے کہ اگر یہ کاؤنٹنگ ہوگی تو ان کے ساتھ زیادہ لوگ ہو جائیں گے. تو یہ ایک منصوبہ ہے, اس میں چانسز ان کا خیال ہے کہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ پنجاب میں حمزہ کی یہ حکومت ختم ہو سکتی ہے, گیمز نمبر وہ مینج کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ان کا کلیم ہے. دوسرا کلیم ان کا یہ ہے کہ جب گورنر یہاں پہ آ جائے گا, اور آپ کو یاد رہے کہ صدر پاکستان کا بھی تعلق اسی تحریک انصاف سے ہے, اور اگر گورنر پنجاب آتے ہیں تو وہ بھی بیسیکلی تحریک انصاف کے اتحادی ہیں. تو بیسیکلی پنجاب اور وفاق میں صدر کے ہونے سے عمران خان کی جو سوچ ہے یا تحریک انصاف کی جو طرز سیاست ہے اس کو ایک آئینی پروٹیکشن بھی مل سکتی ہے, ان کو ایک کور مل سکتا ہے جس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کے لیے بڑی مشکلات آ سکتی ہیں. کل کا دن مسلم لیگ نون کے لیے بڑا انتہائی پریشر کا دن ثابت ہو سکتا ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتائی دس از آل سبجیکٹ ٹو دی ڈیسیژن آف الیکشن کمیشن, جو وہ فیصلہ کرے گا. اب تھوڑا سا وفاق کی طرف چلتے ہیں کہ وفاق میں کیا ہو رہا ہے. وفاق میں پلان یہ ہے کہ یہی پرویز الہی صاحب سے تحریک انصاف کی قیادت نے, جو کہ عمران خان صاحب ہیں, انہوں نے ایک تھاٹ ان کے ساتھ ایک ڈسکس کیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس 174 ایم این ایز ہیں. میں بات کر رہا ہوں اسلام آباد کی, میں بات کر رہا ہوں فیڈرل حکومت کی. اگر اس میں 2 بندے صرف 2 بندوں کا تعلق ہے کاف لیگ سے, ایک جو ایم این اے ہیں وہ صاحبزادے ہیں ہمارے چودھری شجاعت صاحب کے, اور دوسرے ہمارے ہیں طاہر بشیر چیمہ صاحب جو کاف لیگ کے پہلے بھی حصہ تھے عمران خان کے ساتھ, آج بھی وہ حصہ ہیں شہباز شریف کے ساتھ. تو پرویز الہی صاحب کو یہ اسائنمنٹ دی گئی ہے کہ جناب آپ کی ایک فیملی ہے, آپ کا ایک کلچر ہے,
چودھری شجاعت آپ کے بڑے بھائی ہیں، آپ کے خاندان میں ایک روایت ہے کہ چھوٹے بڑوں کا احترام کرتے ہیں، اگر آپ ان سے ریکویسٹ کریں، آپ ان سے پیار سے کہیں تو وہ آپ کے خاندان میں نہ نہیں ہے۔ آپ کا جو پولیٹیکل تھنکنگ ہے آپ اس کو کبھی اپنے فیملی میں تضاد یا لڑائی جھگڑے کے لیے استعمال نہیں کرتے، تو اگر آپ تھوڑی سی ایفرٹ کریں تو بہت آسانی سے یہ جو دو لوگ ہیں، یہ دو لوگ اگر کاف لیگز کے جو حکومت کے ساتھ ہیں جو اس وقت شہباز شریف کی ہے، اس کی بجائے اگر وہ اپوزیشن کی طرف آئیں تو 2 ووٹ کم ہونے سے تو آپ 172 پہ آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ یاد رہے پلان کا حصہ یہ ہے کہ صدر پاکستان، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، عارف الوی صاحب جو ہیں، انہوں نے کبھی اس پہ ریاکاری نہیں کی، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں قانون کے مطابق کام کروں گا، آئین کے مطابق کام کروں گا، مگر میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور وہ اپنے اس تعلق کو چھپاتے نہیں ہیں۔ تو صدر کے پاس جو تلوار ہے وہ تلوار بھی بڑی خوفناک ہے، وہ ہے کہ جناب وہ شہباز شریف سے پوچھ سکتے ہیں کہ جناب آئیں اسمبلی میں آئیں، آپ اپنی ووٹ آف کانفیڈنس ثابت کریں کہ آپ کے پاس میجارٹی ہے۔ تو ان 2 لوگوں کے ہلنے سے مطلب ہے کہ آپ وہاں پہ بھی وانریبل ہو گئے۔ ایک ووٹ کی صورت میں آپ کی وہاں سے فیڈرل حکومت بھی خطرے میں ہے، اور اسی طرح جس طرح میں نے کل آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آزاد اراکین میں سے 1-2 لوگ اپنا پرویز الہی صاحب مینج کر لیتے ہیں تو پنجاب حکومت بھی خطرے میں ہے۔ صدر کا جو سوچ ہے وہ آپ کو میں نے بتا دی ہے، وہ بھی پی ٹی اے کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، گورنر جو بن گئے ہیں وہ بھی ایک اتحادی ہیں۔ تو اس سے جو صورتحال بن رہی ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے انتہائی مشکل صورتحال بن رہی ہے، اور یہ بہت بڑا چیلنج بن رہا ہے۔ یاد رہے کہ مسلم لیگ نون کا جو پاور بیس ہے، جو ان کا ہارٹ ہے، جو دل ہے، وہ پنجاب ہے۔ تو اس پہ کوئی شک نہیں، اگر پنجاب میں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں، اگر وہ پنجاب میں ہلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کرنٹ ہے یہ وفاق میں بھی جائے گا، اور وفاق پہ جانے کا مطلب ہے کہ پورا پاکستان آپ کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ تو صورتحال کسی بھی والے سے اچھی نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون شدید پریشر کا شکار ہے، اور اس وقت ان کے جتنے بھی لیگل ایکسپرٹ ہیں، ان کے جو پولیٹیکل برین ہے، وہ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کو خطرہ نظر آ رہا ہے۔ جو ہی یہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا تھا کہ جس کے تحت جس نے بھی اپنی پارٹی کی رضا کے خلاف ووٹ دیا ہے وہ ووٹ بھی گیا، وہ پوزیشن بھی گئی، ان کے لیے ایک درد سر بنا ہوا ہے۔ جیتا ہوا پنجاب تھا، وہ بڑے سیف بیٹھے تھے، وہ اس چکر میں تھے کہ فوری طور پہ کوئی راستہ نکالیں، گورنر لائیں اور اپنی کابینہ بنائیں اور پنجاب کو رول کریں۔ جس طرح میں نے پہلے کہا 60% پنجاب ہے، پنجاب پہ کنٹرول کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس پنجاب پولیس بھی آ گئی، ادارے بھی آ گیا، پاکستان کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو وہ ہر اچھی خبر جو انہوں نے بنائی تھی، جس کے لیے انہوں نے اپنے حوالے سے بڑی محنت کی تھی، اس کے لیے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کل کا دن بہت انٹرسٹنگ ہے پاکستانی سیاست میں، اور خاص طور پہ پنجاب کی سیاست میں، اور پنجاب کی بھی سیاست میں مسلم لیگ نون کے لیے کل کا دن بڑا بھاری ہے۔ یہ اب کل کا دن ہمیں بتائے گا کہ اصل میں حقیقت میں کون جیتا ہے، کون ہارتا ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔